خوش آمدید ناظرین و سامعین. محبت فاتح عالم ہے، یہ قول بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم، لیکن اس کی تفسیر آپ آج کی اس کہانی میں سنیں گے. ابراہیم اور ہانی کے ساتھ ایسا ہی ہوا. ابراہیم کو اس سے نفرت تھی، لیکن یہ نفرت محبت میں کیسے بدلی اسے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کہانی سننا بہت ضروری ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف. پہلے بار ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو پریس کریں. اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ دادی کے ساتھ ان کی مرحومہ سہیلی کے گھر پہنچا تھا. دادی کی سہیلی شہر سے اتنی دور اس چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ماں باپ کے ایکسیڈنٹل موت کے بعد اسے دادی نے اپنی نگرانی میں رکھا تھا. گاؤں کی زمینوں سے اتنا آ جاتا تھا کہ اس گھر میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہوا. صرف ایک دادی تھی جن کی زبان پر ایک ہی بات رہتی تھی: اس گھر میں ایک بہو کی بہت کمی ہے. وہ ہنس کر ان کی بات ہوا میں اڑا دیتا. دراصل ابھی تک اسے آئیڈیل ملی ہی نہیں تھی، لیکن جب وہ دادی کے ساتھ گاؤں آیا تو زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا. ان کی سہیلی کی پوتی انہیں بہت پسند آئی اور زبردستی قربانی کا بکرا بنا دیا گیا. شہر واپس آتے ہوئے سرخ جوڑے میں ملبوس ہانی بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی. ابراہیم نے بیوی کے لیے جو آئیڈیل بنا رکھا تھا وہ چور چور ہو چکا تھا. ابراہیم نے گاؤں میں ہی عہد کر لیا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دے گا. وہ چھٹی کا دن تھا، اسی لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی. وہ 10 بجے تک سوتا رہا اور 10 بجے کے بعد جب اس کی نیند مکمل ہو چکی تو وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا. جب باہر نکلا تو اس کی بلیک کلر کی شرٹ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی. مطلب آج اسے بلیک شرٹ پہننے کو کہا جا رہا ہے. اب وہ اسی کے استری شدہ کپڑے پہننے لگا تھا. جب اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، تو کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن ایک بات اسے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ اس لڑکی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس ٹائم بیدار ہوا ہے اور اسی وقت وہ شرٹ بستر پر لا کر رکھ دیتی ہے، یا پھر جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے یا پھر چائے پینے کا موڈ ہوتا ہے بنا کہے وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آتی ہے. حالانکہ اس نے روایتی شوہروں والا ایسا کوئی حکم بھی نہیں سنایا کہ بیوی کو غلام بنا لیا ہو، لیکن وہ خود بنا کہے اس کے سارے کام کرتی. وہ روایتی بیویوں والے سارے فرائض نبھا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ گاؤں کی تھی اور وہ شہر کا. اس میں وہ اعتماد، وہ شعور ہی نہیں جو اسے ایک بیوی میں چاہیے تھا. وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی صرف خوبصورتی کے ساتھ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. ہر انسان کی طرح اسے بھی حسن متاثر کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف حسن ہی کافی ہو. حسن کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں انسان کو خوبصورت بناتی ہے. کنگھی کر کے وہ نیچے چلا گیا. تب تک وہ ناشتہ لگا چکی تھی. ناشتہ کر کے یوں ہی لان میں اخبار لے کر بیٹھ گیا. چھٹی کا دن تھا، اس لیے ذہن بالکل فریش تھا. ویسے اسے اخبار پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، نہ عادت تھی، لیکن یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے انداز میں وہ اخبار کی ہیڈ لائنز پر نظر دوڑانے لگا. چھٹی کے دن اس کی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوا کرتی تھی. وہ ہمیشہ چھٹی کا دن گھر پہ ہی گزارتا. اس نے اپنے سارے خواب اپنی ہونے والی جیون ساتھی کے لیے سمیٹ رکھے تھے، لیکن اس کے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے. دادی کے آنے میں بھی ایک ہفتہ باقی تھا. اچانک اخبار پڑھتے پڑھتے اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. اس نے نگاہ اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا. وہ ایک بار پھر اخبار پڑھنے لگا، لیکن کچھ لمحے بعد اسے پھر محسوس ہوا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے. اب کی بار اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو اسے پتہ چلا وہ لڑکی کچن کی کھڑکی جو باہر لان کی طرف کھلتی ہے اس سے چپکے چپکے اسے دیکھ رہی ہے. وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا، شاید اسی لیے وہ کھڑکی سے غائب ہو گئی تھی. اسے کچھ عجیب سا لگا. 2 دن پہلے جب صبح کے وقت وہ گہری نیند سو رہا تھا، اچانک ایک آواز سے اس کی آنکھ کھلی. تب اس نے اوڑھ رکھی چادر سے دیکھا. وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. اسے حیرت کا جھٹکا لگا. پھر وہ چادر کے اندر سے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی. اسے نہیں پتا وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اگر اسے پتا ہوتا تو وہ شاید گڑبڑا کر وہاں سے باہر نکل جاتی. اس صبح وہ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا. آج ایک بار پھر وہ اسے مسلسل گھور رہی تھی. کیا وہ ہمیشہ اسے ایسے گھور کر دیکھتی ہے جب وہ چائے پی رہا ہوتا ہے یا وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ اپنے دماغ کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اس نے خود میں نئی تبدیلی یہ محسوس کی. وہ اخبار بالکل بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا. پتہ نہیں کیوں وہ پھر سے اپنی توجہ اخبار پر نہیں مرکوز کر سکا. وہ انہی سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا کہ وہ اس کے قریب آ گئی. اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو وہ اپنے بالکل پاس محسوس کر سکتا تھا. خوشبو بھی اتنی لگا کر آئی تھی جیسے نہا کر آئی ہو. خوشبو کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اس نے ہمیشہ سے بہتر پہن رکھے تھے. وہ چائے لائی تھی.
اس نے بغور ہانی کی طرف دیکھا. اسے لگا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے. کچھ چاہیے؟ نہیں، وہ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گئی. تو افراہیم نے چائے اٹھا کر پینا شروع کر دی، لیکن ہانی ایک جن کی طرح اس کے سر پر کھڑی تھی. وہ جی ہم باہر چلیں؟ وہ دل کی بات زبان تک لے آئی. افراہیم نے چائے واپس ٹیبل پر رکھ دی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا. کہاں؟ جی وہ موسم اچھا ہے، ہم نے سوچا باہر چلیں گے، جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن جاتے ہیں. اس نے شرما کر اپنی لمبی چوٹی سے کھیلتے ہوئے کہا. او ہو، کیسی کیسی خوش فہمیاں ہیں محترمہ کو. میں تو ہیرو لگتا ہی ہوں، پتہ نہیں خود کو کس فلم کی ہیروئن سمجھ رہی ہے. اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اندر طنزیہ ہنسی سے کہا. نہیں، میں ذرا مصروف ہوں، ابراہیم نے رکھائی سے جواب دیا. پھر لڑکی کا چہرہ بجھتے ہوئے دیکھا. جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشی کے رنگ نظر آ رہے تھے، اب اداسی تھی. اس نے جان بوجھ کر نظریں چرائیں اور وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی. وہ جانتا تھا اب کچن میں کوئی کونا پکڑ کر رونے کا شوق پورا کرے گی محترمہ. ابراہیم کافی دیر تک وہیں لان میں بیٹھا رہا، پھر اندر آ کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا. ساتھ ہی ادھر ادھر بھی نگاہیں دوڑانے لگا. کہاں گئی؟ نظر نہیں آ رہی. وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا. اس نے دل ہی دل میں سوچا. پھر پانی پینے کا بہانہ کر کے وہ کچن میں چلا گیا. وہاں بھی وہ اسے نظر نہیں آئی. کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں گیا، مگر وہاں بھی نہیں تھی. یوں ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا. اندر سسکیوں کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے. بے ساختہ وہ دروازے سے کان لگا کر سننے لگا. وہ خود سے باتیں کر رہی تھی. تو ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، اتنی بڑی دنیا ہے تیری، ایک چھوٹی خوشی بھی مجھے نہیں مل سکتی؟ تو مالک ہے نا، جو چاہے کر سکتا ہے، سب اختیار تیرے پاس ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی. میں نے ساری زندگی تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے، تیری عبادت کی ہے، ہمیشہ نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، ان کا تو مجھے اجر دے دے، مجھے میری نیکیوں کا صلہ دے دے. مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دے دے، بھلے آخرت میں میرے لیے کوئی حصہ نہ رکھ، لیکن اس وقت مجھے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹا. وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی نیکیوں کا اجر مانگ رہی تھی، اللہ کو اپنی عبادات جتا رہی تھی. ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی دی ہوئی شے وہ واپس مانگ رہی تھی. یہ بھی بھول گئی تھی وہ خود ایک معمولی سی بندی ہے. انسان بھی کیا چیز ہے، بڑے شوق سے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر اپنی ہی عبادت کا حساب مانگنے بیٹھ جاتا ہے. پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہی تھی، آخر ایسی کون سی چیز تھی جو وہ خدا سے اتنا گڑ گڑا کر مانگ رہی تھی. ابراہیم دروازے سے ہٹ کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا. پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا. اب اسے اپنے لہجے پر پچھتاوا ہونے لگا. آخر کیوں اس نے اس کی بات نہیں مانی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کے ساتھ باہر چلے جاتا؟ ویسے بھی وہ کون سا اس کے جیون بھر کی ساتھی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہی تو ہے اس گھر میں. ایک بات تو وہ شروع سے اپنے ذہن میں بٹھا چکا تھا کہ دادی کے آتے ہی وہ ان کا لایا ہوا یہ تحفہ واپس کر دے گا. اس لیے ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی سوچتا کہ وہ اس کے گھر میں مستقل طور پر نہیں ہے، نہ ہی یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کو اپنی ساری زندگی گزارنی ہے، نہ گزار سکتا ہے. اس کے اندر اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے، بلکہ اس کو الجھن ہوتی تھی اس کی شکل دیکھ کر. الجھتا تھا، نفرت ہوتی تھی اس لڑکی سے. آ گئی گاؤں سے میرے ساتھ اس شہر میں. ہانی اب سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی. اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کوئی آنسو، کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی. مطلب وہ لڑکی اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. سنو. جب وہ کچن میں جانے لگی تو اس نے اس کو آواز دی. آج کھانا مت بنانا، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے. جی ہم؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا. ہاں ہم، مطلب ہم دونوں. اوکے. وہ مسکرا دی. اور ہاں، کپڑے بھی اچھے پہن لینا، اگر اس طرح کے کپڑوں میں جاؤ گی تو سبھی ہنس ہنس کر مذاق اڑائیں گے. جی. وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلے گئی. پتہ نہیں کیوں اس بار ابراہیم کو اپنے اندر پرسکون محسوس ہو رہا تھا. وہ اپنی زندگی میں یہی تو چاہتا تھا، لیکن اس طرح ہرگز نہیں. وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پر پیدل چلنا چاہتا تھا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا چاہتا تھا. اس نے تصور میں اپنے لیے ایک الگ ہی بیوی کی خواہش کی تھی، لیکن اس قسم کی نہیں. وہ دونوں 2 بجے ہی گھر سے روانہ ہو گئے تھے اور 3 گھنٹے بعد لوٹے. وہ چونکہ تھک چکا تھا، اس لیے تھوڑا آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا. اور پھر ایک دن اس پگلی سی لڑکی نے اس کی پسندیدہ نیلی شرٹ جلا دی. وہ آسانی سے چھپا بھی سکتی تھی، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اس کے سامنے اور کہا کہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی پسندیدہ نیلی شرٹ جلا دی. تو اس نے کہا کہ اس میں اتنے آنسو بہانے کی ضرورت کیا ہے، وہ بھی مگرمچھ کے آنسو. تو وہ کہنے لگی نہیں، میں بہت شرمندہ تھی. اس نے کہا کہ تم آسانی سے چھپا بھی سکتی تھی یہ بات، ساری شرٹس میرے پاس ہیں اور ہر شرٹ کا تو حساب میں نہیں رکھتا. پھر تم نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی بتا کر مجھے؟ آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، اللہ سے نہیں. وہ سب جانتا ہے. آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو اللہ سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ وہ سب جانتا ہے نا. اسے حیرت کا جھٹکا لگا. پتہ نہیں کیسی پاگل لڑکی ہے، ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں دنیا میں. وہ سارا راستہ اس کے بارے میں
وہ اپنے دوستوں کی جب شکایتیں سنتا کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حیران ہو جاتا کہ کون سی صحیح قسم ہے، وہ ایک ان پڑھ جاہل گاؤں کی لڑکی یا وہ پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیاں جو اپنے شوہروں پر حکومت کرتی تھیں، نہ کھانا بنانا، نہ بچوں کو سنبھالنا، ہر وقت میک اپ سے لدے رہنا، ہنس ہنس کر ہر مرد سے بات کرنا۔ اسے اس قسم کی عورتیں کچھ عجیب لگتی، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک بہت مختلف لڑکی دیکھ رہا تھا، ایک ایسی لڑکی جو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک وہ بیویاں تھیں جو شوہروں کی ہر بات پر اعتراض کرتی، اور ایک یہ ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ رات سفید ہے تو یہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ یہ لڑکی تو اپنے شوہر کو مجازی خدا سمجھتی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 30 دن ہو چکے تھے، اور ان 30 دنوں میں اس نے نوٹ کیا تھا وہ لڑکی جھوٹ کبھی نہیں بولتی، بنا مقصد بنا مطلب کوئی بات نہیں کرتی، نماز پابندی سے ادا کرتی ہے۔ کئی بار اس نے صبح صبح اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے بھی سنا، اور اب نیچے فرش پر اپنا بستر ڈال کر سو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا میرا حق ادا کرو، بیڈ پر سونا میرا حق ہے۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سا ٹاپک پکڑ کر اس پر سوالات کرتی تھی۔ وہ بس ہوں ہاں میں یا کبھی کبھی تو اسے غصے سے بھی جھڑک دیتا تھا، مگر وہ کبھی اس کے غصے پر ناراض نہیں ہوتی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اسے ہمیشہ رات کو اس لڑکی کی باتیں بہت بری لگتی تھی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا۔ اور ایک دن اس کے پوچھنے پر کہ کیا تم ہمیشہ یہی کپڑے پہنتی ہو، اس نے جواب دیا کہ جی میرے پاس اتنے ہی کپڑے ہیں، اور باقی میلے ہیں۔ کتنے جوڑے ہیں تمہارے پاس؟ جی 5، اس نے سادگی سے جواب دیا، جبکہ وہ حیران ہوا جس لڑکی کا شوہر لاکھوں کے حساب سے تنخواہ لیتا ہو اس کی بیوی کے پاس صرف 5 سادہ لون کے کپڑے۔ یہ اتنی عجیب بات اس کو لگی، اس کے خود ڈھیروں کپڑے تھے اور اس نے اس سے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ کیوں نہیں مانگا اس نے؟ اسے مانگنا چاہیے تھا، یہ اس کا حق تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بس مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کل چلیں گے شاپنگ، پھر تم اپنے کپڑے لے لینا۔ جی اب سو جاؤ۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ اس کو اٹھانے لگی کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ اس کے چھونے پر اس کو عجیب سا لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ اور کیا سوچ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ میں نے تمہیں بتایا نا، میں تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا۔ کس سے پوچھ کر تم نے مجھے جگانے کی کوشش کی؟ زبردستی میری زندگی میں گھسنے کی کوشش مت کرو، اوکے؟ نہ تو میں تمہیں کبھی قبول کر سکتا ہوں، نہ کبھی کروں گا، اسی لیے یہ روایتی بیویوں والا تم انداز چھوڑ دو۔ وہ چلا چلا کر بات کر رہا تھا۔ اندر کے لاوے کو باہر آنے کا راستہ مل گیا تھا، اس کا پارا ایک دم چڑھ چکا تھا۔ وہ بس سطور سر جھکائے کھڑی تھی، اس نے محسوس کیا اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ گیٹ آؤٹ، اس نے چلا کر کہا۔ پھر اسے یاد آیا وہ جاہل گنوار لڑکی انگلش نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور کنڈی لگا کر بیڈ پر آ گیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا سا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے یہ جاگنے میں دیر لگی۔ 10 بجے الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ اٹھ کر واش روم گیا اور سر میں ہلکے درد کا اس کو احساس ہوا۔ صبح 6 بجے والا واقعہ ابھی بھی ذہن میں تازہ تھا، اور ہمیشہ کی طرح نہ اس کی شرٹ بیڈ پر رکھی ہوئی تھی اور نہ ناشتہ ٹیبل پر تھا۔ وہ سمجھ گیا وہ اس سے ناراض ہے۔ تو نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، کتنی بری طرح سے پیش آیا۔ اس کے دل نے آواز دی۔ وہ کچن میں چلا گیا، خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے ایک دم محسوس ہوا کہ ناشتہ بنانے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کھا رہا تھا۔ خود کھانا بنانے کی اس کی عادت ہی چھوٹ چکی تھی۔ وہ بنا ناشتہ کی کچن سے باہر آ گیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ کہاں ہے یہ سوچ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر کے کمروں میں اسے تلاش کرنے لگا لیکن کہیں نہیں ملی۔ ٹینشن میں مزید اضافہ ہو گیا، ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ کہاں چلی گئی؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جہاں چلی گئی، اس سے اسے کیا؟ وہ جہاں بھی جائے اچھا ہے اس گھر سے چلے جائے۔ وہ ہمیشہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ چلی جائے اس کے گھر سے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تو پریشان ہو رہا تھا۔ وہ خوش کیوں نہیں ہے جبکہ اصولاً اسے بہت خوش ہو جانا چاہیے تھا؟ کیا وہ اس کے لیے پریشان ہے کہ جب دادی واپس آئیں گی تو وہ انہیں کیا جواب دے گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی۔ وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا۔ کیونکہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ دل نے ایک دم سرگوشی کی، وہ گمسم ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا دل؟ وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا ہے، شدید نفرت۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو
جھٹلانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ دل جھوٹ نہیں بول رہا تھا، سچ کہہ رہا تھا۔ ہاں میں اس سے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی ہے، میں اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں، مگر وہ کہاں ہے؟ اس نے چلا چلا کر پورے گھر سے پوچھا، پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا، اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی، اسے پہلی بار انکشاف ہوا وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ جسے اس کی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا وہ یہی لڑکی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے پیاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی معصوم، اتنی سچی، اسے جیون ساتھی کے روپ میں صرف یہی لڑکی چاہیے تھی، اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس جیسی لڑکی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ واقعی اگر دادی اس پر بھروسہ کرتی تھی تو بالکل صحیح کرتی تھی، وہ واقعی اپنے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھونڈ کر لائی تھی۔ اگر وہ خود ان کی مرضی کے خلاف کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ لڑکی کیا گھر کے کام کرتی؟ کیا اس میں اتنی برداشت ہوتی؟ کیا وہ میری بات کو اس طرح سہتی کہ میں اس پر ہمیشہ غصہ کرتا رہا، اس کو ذلیل کرتا رہا، اس کو بیوی نہیں سمجھا، لیکن اس نے میرا کام کرنے سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ کیا جی بیوٹی پارلر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھانا کھاتے ہیں، پھر عورت اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے جی؟ یا اللہ مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں، میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں مجھے دے دے۔ جی وہ آپ کی نیلی شرٹ جل گئی، آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، اللہ سے نہیں۔ وہ تو سب جانتا ہے، آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو اللہ سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ او میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ میں نے اس سے کتنی بدتمیزی سے بات کی، صبح مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا، حالانکہ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا تھا، صرف نماز کے لیے جگا رہی تھی۔ وہ تو اتنی اچھی تھی، اس نے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی، لیکن وہ کہاں چلی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں پھر کچھ نہیں کہوں گا، ہم دونوں مل کر محبت سے میاں بیوی بن کر رہیں گے۔ اسے اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا، بھاگتے ہوئے پورچ میں گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی وہ فل اسپیڈ میں چلا رہا تھا، جلد از جلد وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا چاہتا تھا، اسے اپنی کوئی فکر نہیں تھی، فکر یہ تھی کہ وہ بس چلی نہ جائے۔ بھاگ کر وہ ریلوے اسٹیشن کے پاس جب پہنچا تو ایک بینچ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہا ایکسکیوز می جناب، یہ ریل گاڑی کی ٹائمنگز کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ تو نکل چکی ہے، اس کی تو جان نکل گئی، خون خشک ہو گیا، تھک ہار کر وہ ڈھیر ہو گیا بینچ پر۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ، مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ اتنی معمولی غلطی کی اتنی بڑی سزا دے سکتی ہے؟ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھا رہا، پھر گھر آ گیا، گھر آ کر صوفے پر پھر سے ڈھیر ہو گیا، اپنے سر کو پکڑ لیا، میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر، مجھے تو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ جب وہ اپنے سر کو پکڑے بیٹھا تھا اس کو کسی کی قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں چلے گئی تھی یہ بتاؤ تم؟ وہ اس کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ جی وہ ہم تو یہیں تھے، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ اتنا خوش ہوا، اتنا حیران ہوا۔ اب آئندہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اوکے؟ چاہے میں تم کو جتنا بھی ڈانٹوں، جتنا بھی غصہ کروں، لیکن اب میں تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکالوں گا، تم میری دلہن بنو گی، میں تمہیں دل سے بیوی تسلیم کروں گا، اب تم ایک لڑکی نہیں رہو گی بلکہ میری پیاری سی بیوی بنو گی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر تو ٹوٹ ہی گئی تھی، اسے لگا اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی ہی نہیں رہا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، اور روتے روتے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی لیے جب وہ آواز دے رہا تھا، پکار رہا تھا، بھاگ رہا تھا تو اس کی آواز ہی وہ سن نہیں پائی۔ اس کے شوہر محترم جو صبح آگ برسا رہے تھے اب بڑی بےتابی سے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈ رہے تھے، اسے حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا۔ بہت دیر تک وہ اس کو دیکھتی رہی اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے پیار کرنے لگے ہیں، بس اظہار نہیں کر رہے تھے، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کا غصہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو پتہ ہے میرا دل ٹوٹ گیا تھا آپ کے غصے سے۔ غصہ کریں لیکن غصے میں اس طرح عزت مت گرائیں۔ اور پھر مسکرا کر شرارت سے کہنے لگی آپ کو ایک سچ بات بتاؤں، میں آپ کو دیکھ چکی تھی، آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، چلا رہے تھے، میں کھڑکی سے آپ کو اداس شکل بنا کر دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس وقت آپ کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ آپ نے مجھے اتنے دن تنگ کیا ہے، میرے شوہر محترم نے اتنے دن تنگ کیا ہے، تو میں بھی آپ کو تنگ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی وہ تڑپ اور اپنا بدلہ وصول کر رہی تھی۔ صبح وہ اس سے ناراض تھی، روئی تھی، لیکن آج کی صبح وہ سب کچھ نہیں ہوا تھا، وہ تو کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا، یہ تو تقدیر کاتب نے فیصلہ کیا تھا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، بے شک
کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پہ اختیار رکھتا ہے، ہمارے لیے بہتر فیصلے تجویز کرتا ہے، وہی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ ساری دنیا جس کے ماتحت ہے وہی تو اللہ ہے۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، بے شک جوڑے وہی بناتا ہے آسمانوں پر، وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی اور شہری میں، اور نہ ہی غریب اور امیر میں۔ وہ سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں نواز کر بھیجتا ہے۔ فرق تو صرف انسان کرتے ہیں، اور کب وہ دلوں سے نفرت نکال کر محبت بھر دے، یہ اس الہی